ایک ہولناک طوفان نے انہیں ایک جزیرے پر لا پھینکا۔ پہاڑوں سے بھی اونچی لہریں ان کے جہاز کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی تھیں۔ ہوا کسی زندہ درندے کی طرح چیخ رہی تھی۔ سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا اور سمندر اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو نگلتا جا رہا تھا۔ لیکن جو انہوں نے وہاں پایا وہ پناہ نہیں تھی، وہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا۔ کچھ زنجیروں میں جکڑا ہوا، کچھ انتظار میں، کچھ ایسا جس میں پوری دنیا کو ہلا دینے کی طاقت تھی، اور کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کب آزاد ہوگا۔ آج ہم ایک ایسی کہانی سے پردہ اٹھائیں گے جو ایک جزیرے میں چھپی ہوئی تھی، ایک ایسی کہانی جس نے تاریخ بدل دی اور انسانیت کو سب سے بڑی وارننگ دی۔ اگر آپ تیار ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہوا کسی درندے کی طرح چیخ رہی تھی، سیاہ لہریں جہاز پر ٹوٹ رہی تھیں، اور تمیم الداری رسیوں کو مضبوطی سے تھامے دعا کر رہے تھے کہ سمندر انہیں ندل نہ جائے۔ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی ہدایت نہیں ملی تھی، لیکن اللہ پہلے ہی ان کی زندگی میں ایک ایسا باب لکھ رہا تھا جو دنیا کو ہلا دے گا۔ 30 دن اور 30 راتیں طوفان ان کے جہاز کو اپنی مرضی سے گھسیٹتا رہا۔ نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی نقشہ، نہ زمین کا کوئی نشان، صرف اندھیرا، صرف خوف اور سمندر کی خوفناک گرج۔ پھر ایک صبح طوفان رک گیا، لہریں پرسکون ہو گئیں، آسمان روشنی سے چمک اٹھا، اور دور ایک جزیرہ نظر آیا، دھند میں لپٹا ہوا۔ مگر انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ اس جزیرے میں کچھ عجیب تھا، کچھ غلط تھا۔ لیکن ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کھانا ختم ہو چکا تھا، طاقت جواب دے رہی تھی، اور جہاز ٹوٹ رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹی کشتی میں بیٹھے اور ساحل کی طرف بڑھنے لگے۔ جزیرہ خاموش تھا، نہ پرندے، نہ قدموں کے نشان، نہ کوئی حرکت، صرف ٹھنڈی ہوا اور ان کی سانسوں کی آواز۔ انہوں نے تمیم کی طرف دیکھا، انہوں نے سر ہلایا، اور سب نے مل کر جزیرے پر قدم رکھا۔ وہ ابھی چند منٹ ہی چلے تھے کہ شاخیں ٹوٹنے کی آواز آئی، کچھ حرکت کر رہا تھا، کچھ بڑا۔ سب رک گئے۔ پھر درختوں کے درمیان سے ایک مخلوق سامنے آئی۔ ہر آدمی پیچھے ہٹ گیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگے، کیونکہ وہ کسی بھی جانور جیسی نہیں تھی جسے انہوں نے کبھی دیکھا ہو۔ اس کے جسم پر اتنے بال تھے کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ سر کہاں ہے اور دم کہاں۔ وہ بالوں کا ایک چلتا ہوا پہاڑ لگ رہی تھی، ایک زندہ سایہ۔ انہوں نے سرگوشی کی، تم کیا ہو؟ وہ مخلوق ان کی طرف مڑی اور پھر بولی۔ اس کی آواز بھاری، ٹوٹی ہوئی اور غیر انسانی تھی، میں جساسہ ہوں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بولنے والی مخلوق، پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا، کیا یہ جن تھا، درندہ، یا کوئی عذاب؟ وہ پیچھے ہٹ گئے، لیکن اس مخلوق نے اپنے بالوں سے بھرے ہاتھ کو اٹھایا اور کہا، جاؤ، اس شخص کے پاس جاؤ جو اس عبادت گاہ کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا انتظار کر رہا ہے۔ تمیم کا خون جیسے جم گیا۔ ہمارا انتظار؟ جساسہ نے سر ہلایا، اور پھر ایسی تیزی سے غائب ہوئی جو انسان کے لیے ممکن نہیں۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گئے، وہ دوڑ پڑے۔ درختوں کے درمیان اچانک ایک عمارت ظاہر ہوئی، پرانی، ٹوٹی ہوئی اور اندھیری۔ وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوئے۔ ہوا سرد تھی، سانس لینا بھاری لگ رہا تھا، اور پھر انہوں نے اسے دیکھا۔ ایک آدمی، ایک دیوہیکل آدمی، زنجیروں میں جکڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے، ٹانگیں بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھیں، بھاری لوہے کی زنجیریں پورے جسم کو لپیٹے ہوئے تھیں۔ اس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں تیز، صاف، مگر خالی تھیں، جیسے کوئی بہت عرصے سے اندھیرے میں قید ہو۔ وہ بھاگنا چاہتے تھے، مگر وہ پہلے بول پڑا، تم مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ میں زنجیروں میں ہوں، اس لیے میرا حق ہے کہ پہلے تم سے پوچھوں، تم کون ہو؟ تمیم نے ہمت کر کے جواب دیا، ہم عرب ہیں، ایک طوفان ہمیں یہاں لے آیا، ہم ایک ایسی مخلوق سے ملے جو بانوں سے ڈھکی تھی، اس نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا۔ وہ شخص جیسے سب کچھ پہلے سے جانتا ہو، سر ہلایا، پھر اس نے پوچھا، مجھے بیسان کے کھجور کے درختوں کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے جواب دیا، وہ بہت ہے اور پھل سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ بولا، جلد وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے بحیرہ تبریہ کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے۔ وہ بولا، جلد اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ۔ انہوں نے کہا، وہ بہتا ہے، لوگ اس کے ارد گرد کاشتکاری کرتے ہیں۔ پھر اس نے آخری سوال کیا،
उस नबी के बारे में बताओ जो पढ़ना लिखना नहीं जानता। कमरा खामोश हो गया। उन्होंने जवाब दिया, वो अरब में ज़ाहिर हो चुके हैं। कुछ लोग ईमान लाए, कुछ ने मुखालफत की। वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए हैं। उसने पूछा, क्या उन्होंने उससे जंग की? हाँ। और क्या वो गालिब आए? हाँ। वो शख्स बोला, तो उनके पैरोकारों के लिए बेहतर है कि वो साबित कदम रहे। फिर उसने सर उठाया और कहा, अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूं। हुआ भारी हो गई। मैं मसीह दज्जाल हूं। सब पीछे हट गए, दिल जैसे रुक गए। वो बोला, जल्द मुझे इन जंजीरों से आज़ाद होने की इजाज़त दी जाएगी और फिर मैं पूरी दुनिया में फैल जाऊंगा, सिवाय मक्का और मदीना के। हर बार जब मैं वहां जाने की कोशिश करूंगा, एक फरिश्ता मुझे रोक देगा। फिर वो झुका, जंजीरें जोर से बजने लगे। याद रखना, मैं जल्द आऊंगा। वो फौरन वहां से भाग निकले। तमीमुद्दारी बाद में इस्लाम ले आए और मदीना जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारी बात सुनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वाक़या मेरे बयान करदा हक़ाइक़ की तस्दीक करता है। फिर मशरिक़ की तरफ इशारा करके फरमाया, दज्जाल मशरिक़ के किसी जजीरे में है, एक ऐसी जगह जहां वो अब भी इंतज़ार कर रहा है। और जब अल्लाह इजाज़त देगा, जंजीरें टूट जाएंगी और दुनिया का सबसे बड़ा फितना शुरू हो जाएगा।